آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 22۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے کہ مقتدیوں کی نفسیات کیا ہوتی ہیں ایک امام سے متعلقہ، یعنی امام کے مقتدی امام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا ان کی نفسیاتی کیفیات ہوتی ہیں، ہم اس کے اوپر انشاءاللہ آج کی اس نشست میں گفتگو کریں گے۔ مقتدیوں کی ان نفسیاتی کیفیات میں سے ایک کیفیت یہ ہوا کرتی ہے کہ مقتدی اپنے امام کو علمی برتری کے اعتبار سے اپنے سے اونچا سمجھتے ہیں، یعنی مقتدیوں کی سوچ ہوتی ہے کہ امام کو دین چونکہ زیادہ آتا ہے اس لیے ہم ان کی پیروی کرتے ہیں اور ہم ان کے نیچے ہیں۔ جو مقتدی ہوتے ہیں وہ امام کو علمی قلعہ سمجھتے ہیں، چاہے وہ امام واقعتاً علم پختہ ہو یا فقط چہرے سے دیندار یا صاحب علم لگتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر امام عربی میں روانی سے بولتا ہے تو مقتدی فوراً مان لیتے ہیں کہ یہ عالم ہے، چاہے امام صاحب کو مفہوم کا پتہ ہو یا نہ ہو۔ تو یہ مقتدیوں کی سوچ اور ان کی نفسیاتی کیفیت ہے۔ اسی طرح مقتدیوں کی جو نفسیاتی کیفیت ہے اس میں امام کی ظاہری شخصیت کا ان پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ مقتدی سوچتے ہیں کہ یہ امام اور اس کی جو داڑھی ہے اور لہجہ نرم ہے، لباس سفید ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیک ہے۔ مقتدیوں کی یہ سوچ ہوا کرتی ہے، یعنی ظاہری حلیہ اور گیٹ اپ یہ انتہا کا اثر چھوڑتا ہے مقتدیوں پر۔ مقتدی اکثر شخصیت کو نیکی یا علم کا ثبوت سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک امام خوش لباس ہو اور خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتا ہو تو مقتدی اس کی ہر بات کو دل سے سنتے ہیں، چاہے وہ بات عام ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی عام سیدھی سادی بات ہے، لیکن اگر امام خوش لباس ہے، خوبصورت آواز کا مالک ہے، قرآن پاک خوبصورت پڑھتا ہے تو مقتدی اس کی ہر بات کو دل سے سنتے ہیں۔ اسی طرح مقتدیوں کی نفسیاتی کیفیت یہ بھی ہے کہ وہ دل میں خاموش تنقید اور موازنہ رکھتے ہیں، دل میں خاموش تنقید اور موازنہ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر مقتدیوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ پچھلا امام اچھا تھا، یہ کمزور ہے، یا یہ امام اچھا ہے، پچھلا کمزور تھا، یعنی یہ موازنہ ہو گیا، تقابل ہو گیا۔ اور اسی طرح مقتدی لازماً اپنی نفسیاتی کیفیت کے مطابق موازنہ بھی کرتے ہیں، پہلے امام کے ساتھ یا دوسرے مسلک کے امام کے ساتھ یا اپنے پسندیدہ عالم کے ساتھ۔ اب میں اس کو اگر مثال سے سمجھاؤں تو یوں کہوں گا کہ اگر امام جو نیا ہے وہ تیز نماز پڑھاتا ہے تو مقتدی شکایت کریں گے کہ پہلا امام تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھاتا تھا، یہ تیز پڑھاتے ہیں، اور اگر یہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھاتا ہے تو کہیں گے بھی بڑا وقت لگاتا ہے۔ تو یہ خاموش تنقید اور موازنہ مقتدیوں کی نفسیاتی کیفیت ہے، ان میں یہ چیز لازماً پائی جاتی ہے۔ اسی طور پر مقتدیوں کے اندر جو نفسیاتی کیفیت ہے اس میں خطیبانہ صلاحیت کی بنیاد پر امام کو عزت دینا یا ان سے نفرت کرنا، یا یوں سمجھیے کہ ایک عام انسان سمجھنا، یہ بھی ان کے اندر کیفیت پائی جاتی ہے۔ یعنی وہ سوچ یہ رکھتے ہیں کہ اگر امام کا بیان دل کو چھو جائے تو وہ اپنے دل میں اور اپنی نفسیاتی کیفیت کے تقاضے میں امام کو اپنے دل میں اہمیت دیتے ہیں اور اسے مقبول اور معتبر اور معتمد اور محتشم جانتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو بس امام کو ایک رسمی امام ہی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اگر مقتدیوں کی نفسیاتی کیفیت کا اندازہ لگایا جائے تو اس میں وہ سب سے زیادہ جس شے کو امام کے حق میں کامیابی سمجھتے ہیں وہ ہے خطبہ،
یعنی بیان، وہیں سے گویا کہ ان کا دل یعنی مقتدیوں کا جیتا جا سکتا ہے یا ہارا جا سکتا ہے۔ امام کا اگر بیان اور اس کا خطبہ، اس کی تقریر اور اس کی سپیچ اگر وہ مقتدیوں کو متاثر کرتی ہے تو مقتدی ایسے امام کو اہمیت بھی دیتے ہیں اور ایسے امام کے ہاں دل ہار بیٹھتے ہیں اور ایسے امام کی قدر کرتے ہیں۔ مثال اس کی میں اگر دوں تو یوں کہوں گا کہ اگر امام جمعہ یعنی خطیب جمعہ وہ اپنے بیان میں جذباتی پن کا اظہار کرتا ہے یا معاشرتی مسائل کو چھیڑتا ہے تو مقتدی اسے دل سے اپنا امام مانتے ہیں، مقتدی اسے اپنا دل سے امام مانتے ہیں، اور یہ مختلف جگہوں پر مختلف حوالوں سے ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جذباتی لوگ ہیں، جوشیلے لوگ ہیں، جوشیلے خطبہ کو سنتے ہیں تو اس موقع پر جوشیلہ خطیب ان کا یوں سمجھیے کہ دل سے امام ہے، اور اگر کوئی وہاں پر دھیما امام آ جائے تو اس کو وہ امام یا خطیب یا صاحب علم تصور ہی نہیں کرتے۔ اسی طور پر جہاں پر تبلیغی احباب ہیں وہاں پر وہ جو تبلیغی مزاج اور سوچ والا امام ہوگا نا اسی کو دل سے امام تسلیم کریں گے، ورنہ وہ آپ کو رسمی امام ہی تصور کریں گے۔ تو یہ ان کی سوچ یا ان کے مزاج کے مطابق خطیبانہ صلاحیتوں کا نتیجہ بھی منتج ہوتا ہے۔ اسی طرح مقتدیوں کے ہاں سیاسی اور فرقہ وارانہ پہچان کی سوچ اور نفسیاتی کیفیت بھی پائی جاتی ہے، یعنی مقتدی یہ سوچتے ہیں کہ یہ امام ہمارے مسلک کا ہے یا دوسرے مسلک کا، یہ بھی مقتدیوں کی سوچ ہوتی ہے۔ اور اسی طور پر مقتدی امام کی باتیں مسلکی اینک سے دیکھتے ہیں، یہ بھی مقتدیوں کی نفسیات ہیں، اور اگر وہ مسلک سے ہٹے تو ذہنی طور پر بغاوت شروع ہو جاتی ہے۔ مقتدیوں کے ہاں ذہناً بغاوت شروع ہو جاتی ہے کہ اگر امام مسلکی باتوں سے ہٹے۔ مثال کے طور پر اگر امام رفع دین کرتا ہے اور مقتدی حنفی ہیں تو فوراً دل میں کہیں گے کہ یہ ہمارے والا نہیں لگتا، یہ ہمارے والا نہیں لگتا۔ تو یوں یہ مقتدیوں کی نفسیاتی کیفیت ہے کہ وہ اس طرح سے بھی اپنے امام کو سیاسی طور پر یا فرقہ وارانہ رجحان کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ اسی طرح بد اخلاقی یا خوش اخلاقی کا جو رویہ ہے اس میں بھی اپنے امام کو تولتے ہیں، یعنی مقتدیوں کی سوچ ہوتی ہے کہ ہمارا امام کیسا انسان ہے، آیا یہ مزاج دار ہے یا عاجز ہے، خوش اخلاق ہے یا بد اخلاق ہے۔ مقتدی امام کے بارے میں یہ بھی سوچ اور ترازو رکھتے ہیں۔ اگر امام نمازیوں سے ہنس کر بات کرتا ہے، بچوں کو پیار دیتا ہے تو مقتدی اس سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ اگر امام نمازیوں سے ہنس کر بات کرتا ہے اور بچوں کو پیار دیتا ہے تو مقتدی اس سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ کئی امام ایسے ہیں کہ جو بس نماز کے وقت آئے، نماز پڑھائی اور فی الفور چلے گئے، یعنی مقتدیوں میں بیٹھنا اٹھنا الیک سلیک حال چال نہیں پوچھتے۔ تو یاد رکھیے گا ایسے امام سے مقتدی بیزار ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی صاحب علم کیوں نہ ہو۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مقتدی آپ کے گرویدہ، آپ کے شیدائی اور آپ کے ہی ہو جائیں تو لازماً پھر آپ کو مقتدیوں کو ٹائم دینا ہوگا، ان میں اٹھنا بیٹھنا، ان کے حال احوال، ان کے ساتھ الیک سلیک اور ان کے معاملات کو سننا، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک امام کو کرنا ہوں گی، پھر ہی مقتدی مانوس ہوں گے۔ اگر ایک امام نمازیوں سے یعنی اس قسم کے جملے استعمال کرتے ہوئے کہ کیسے ہیں آپ، طبیعت کیسی ہے کہہ دے تو مقتدی فوراً اسے اپنا دل دے دیتے ہیں اور اپنے دل میں اسے جگہ دے دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی مقتدی کوئی امام ایسا ہے جو اپنے مقتدیوں کا حال احوال ہی نہ پوچھے تو یاد رکھیے گا وہ اپنے امام کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے، فقط مصلی پہ جگہ ہے، دل میں جگہ نہیں ہے۔ اسی طور پر مقتدی مفاداتی سوچ یہ بھی رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر مقتدی سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا جو امام ہے یہ امام نکاح جنازہ اور فتویٰ یا مسئلہ مفت دیتا ہے یا پیسے لیتا ہے، یہ بھی وہ سوچتے ہیں۔ مقتدی امام کو یاد رکھیے گا
ایک خدمت گار کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، کاروباری کے طور پر نہیں۔ اگر امام نکاح پڑھانے کا معاوضہ مانگے تو مقتدی کہتے ہیں کہ یہ تو مولوی کم اور دکاندار زیادہ لگتا ہے۔ یہ بھی مقتدیوں کی سوچ ہوا کرتی ہے اور مقتدیوں کی نفسیاتی کیفیت ہے۔ تو وہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ ہمارا امام کاروباری نہ ہو بلکہ کیا ہو، یہ رضاکارانہ طور پر اور خدمت گار کے طور پر ہمارے سامنے تمام تر معاملات کو لے کر چلے۔ اسی طور پر مقتدیوں کے ہاں امام کے حوالے سے روحانی تقدس اور کرشمہ پرستی یہ بھی پائی جاتی ہے، ان کی نفسیاتی کیفیت ہے۔ یعنی مقتدی یہ بات سوچتے ہیں کہ اس امام کی دعاؤں میں اثر ہے، اس کی نماز میں دل لگتا ہے۔ یہ اپنے امام کے بارے میں مقتدیوں کی سوچ ہوتی ہے۔ بعض مقتدی امام کو بابا یا اللہ والا سمجھنے لگتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ بیماریوں پر دم کرے یا خوابوں کی تعبیر بیان کرے، یا بچوں کو جو لوگوں کے ہوتے ہیں بیمار ہو جائیں، کوئی نظر کا دم فلاں فلاں، تو یہ ایسے امام کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے مقتدیوں کے ہاں۔ اور جس امام کو دم ہی نہ کرنا آئے، جو دم ہی نہ کرے، تو مقتدی ایسے امام کو اہمیت نہیں دیتے۔ اسی طور پر یہ جو مقتدی ہیں، ان کی سوچوں میں اور ان کی نفسیاتی کیفیت میں نرمی یا سختی سے وابستہ محبت یا خوف، اور امام کا درست یا نرم لہجہ یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے۔ مقتدی سوچتے ہیں اپنے امام کے بارے میں کہ یہ امام نرم ہے یا ڈانٹنے والا، یعنی نرم ہے یا گرم، سخت ہے یا نرم۔ یہ بھی مقتدیوں کی سوچ ہوا کرتی ہے۔ سخت امام سے یاد رکھیے گا مقتدی ڈرتے ہیں، بھلے وہ کتنا ہی صاحب علم کیوں نہ ہو، لیکن وہ ایسے امام کو امام تو مانتے ہیں لیکن اپنے دل سے دور کر دیتے ہیں، دل میں جگہ نہیں دیتے۔ اگر امام بچوں کو ڈانٹے تو والدین بچوں کو دور رکھنے لگتے ہیں۔ یہ بھی مقتدیوں کی نفسیات ہیں، اور خود بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہاں بچوں کو ڈانٹنا یہ گویا کہ ایک بیریئر اور رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے امام اور جو مقتدی ہوتے ہیں ان کے درمیان میں۔ تو یہ بھی مقتدیوں کی نفسیاتی کیفیت ہے۔ اسی طور پر مقتدیوں کے ہاں امام کے حوالے سے قبولیت دعا کی نفسیاتی کیفیت بھی پائی جاتی ہے۔ یعنی مقتدیوں کی سوچ ہوتی ہے کہ یہ امام دعا مانگے تو اللہ قبول کرے گا۔ امام کے بارے میں یہ بھی ان کا نظریہ ہوتا ہے۔ اور مقتدی بعض اوقات امام کو اپنی دعاؤں کا وسیلہ سمجھتے ہیں اور انہی سے دعا کرواتے ہیں، اور اگر ان سے دعا کا کہہ دیں تو پھر ان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب تو میرا یہ کام ہو ہی جائے گا۔ یہ بھی مقتدیوں کی نفسیاتی کیفیت ہے۔ اسی طور پر اگر ہم اس کا جائزہ لیں مزید، تو مقتدی یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ امام ہمارے جیسا ہے یا الگ تھلگ ہے، یعنی ہم سے مختلف ہے۔ مقتدی یہ سوچتے ہیں کہ یہ عام انسان ہے یا خود کو خاص سمجھتا ہے۔ یہ بڑی نکتے کی بات ہے۔ مقتدی اپنے امام کے بارے میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ خود کو عام انسان سمجھتا ہے یا خود کو خاص انسان سمجھتا ہے۔ اگر امام خود کو عوام سے الگ رکھے، سلام نہ کرے، ہنسی مذاق نہ کرے، تو یاد رکھیے گا مقتدی ایسے امام سے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی قابل غور بات ہے، دوبارہ سے دہرائی دیتا ہوں۔ مقتدی سوچتے ہیں اپنے امام کے بارے میں کہ یہ امام خود کو عام انسان سمجھتا ہے یا خاص انسان سمجھتا ہے۔ اگر امام خود کو عوام الناس سے الگ رکھے، مقتدیوں سے الگ تھلگ رکھے، سلام نہ کرے، ہنسی مذاق نہ کرے، تو یاد رکھیے گا مقتدی ایسے امام سے لا تعلق اور اجنبیت اختیار کر لیتے ہیں۔ اور کیفیت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کہے نا کہ آؤ امام کے پاس چلتے ہیں، تو آگے سے جواب دیتے ہیں مقتدی کہ امام صاحب کو تو کبھی سلام کا جواب دیتے نہیں دیکھا، ان کے پاس جانا کیا ہے، فضول ہے ان کے پاس جانا۔ تو یہاں تک دل میں کہہ لیں کہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے مقتدیوں کے ہاں۔ اسی طرح
جو امام ہے اس کی نماز پڑھانے پر بھی مقتدیوں کی خوب نظر ہوتی ہے، یعنی مقتدی سوچتے ہیں کہ یہ امام لمبی نماز پڑھاتا ہے یا ہماری سہولت کا خیال رکھتا ہے، یہ بھی مقتدی سوچتے ہیں۔ مقتدی امام کے رکوع، سجدے اور قرات سے اس کے مزاج کا اندازہ بھی لگاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مقتدی امام کے رکوع، سجدے اور اس کی قرات سے اس کے مزاج کا اندازہ بھی لگاتے ہیں۔ جمعے کو اگر کوئی امام یا خطیب بیان لمبا کر دیتا ہے یا وقت سے اوپر چلا جاتا ہے تو لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ بدظن ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی امام صاحب کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ لوگ جلدی میں ہوتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں پس پردہ اور پشت کے پیچھے وہ امام کے بارے میں کرتے ہیں۔ اسی طرح مقتدی امام کی دنیا داری پر خفیہ تبصرے بھی کرتے ہیں، یہ بھی ان کی نفسیاتی کیفیت ہے۔ یعنی مقتدی سوچتے ہیں کہ امام یہ تو بھئی نئی گاڑی میں آتا ہے، اگر کوئی امام ہے اس کے پاس کوئی نئی گاڑی ہے تو وہ سوچتے ہیں، اس حوالے سے تبصرے کرتے ہیں کہ یہ تو بھئی نئی گاڑی میں آتا ہے، مہنگا موبائل رکھتا ہے، دین کے نام پر خوب کماتا ہے۔ یہ تبصرے تجزیے بھی مقتدیوں کے اپنے ائمہ کے بارے میں ہوا کرتے ہیں۔ اگر امام کے پاس مالی آسائش ہو تو بعض مقتدی اس پر حسد اور تنقید بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں جی مولوی صاحب کی گھڑی تو دیکھو، لگتا ہے زکوٰۃ کے پیسوں کی لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مسجد کے چندے کے پیسے سے گھڑی لی ہے یا فلاں چیز لی ہے۔ تو یہ بھی مقتدیوں کی نفسیات میں سے چیز شامل اور داخل ہے۔ اسی طرح مقتدی امام کے گھرانے اور بیوی بچوں پر بھی بڑی نظر رکھتے ہیں اور بڑی دلچسپ نظر رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر مقتدی یہ سوچتے ہیں کہ ان کی بیوی پردہ کرتی ہے یا نہیں، بچے کہاں پڑھتے ہیں کہاں نہیں پڑھتے، اور کیا پڑھتے ہیں اور کیا نہیں پڑھتے، اور کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے، یہ بھی مقتدی سوچ بھی رکھتے ہیں اور نظر بھی رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا مقتدی امام کو اس کے خاندان کے آئینے میں بھی دیکھتے ہیں۔ اگر خاندان مضبوط ہے امام کا تو امام کی عزت زیادہ کرتے ہیں، اور اسی طرح اگر امام کا خاندان کمزور ہے یا نیچ ہے زمانے کے اعتبار سے تو پھر اس حوالے سے اس کی عزت کم بھی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو مقتدی ہیں وہ امام کی مستقل مزاجی کی قدر یا شکایت کرنے کا رویہ اور اپنے اندر سوچ بھی رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو مقتدی ہیں وہ اس حوالے سے اپنے اندر سوچ اور فکر رکھتے ہیں کہ یہ امام روزانہ وقت پر آتا ہے یا کبھی غائب بھی ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بھی بڑا فوکس کرتے ہیں۔ امام کی یاد رکھیے گا پابندی نمازوں کی یا بیان کی مقتدیوں کے اعتماد کا محور ہوا کرتی ہے۔ وہ تبصرے کرتے ہیں اس کے اوپر، مقتدی اپنے امام کی اس کیفیت پر تبصرے کرتے ہیں کہ جی پچھلے امام صاحب تو جمعے کو بھی نہیں آتے تھے، یہ تو ماشاءاللہ ہر روز آتے ہیں۔ تو امام کی روٹین آنے جانے کی اس کے اوپر بھی گہری نظر ہوا کرتی ہے مقتدیوں کی۔ اسی طرح خطبے میں یا بیان میں جو مقتدی ہوا کرتے ہیں وہ ذاتی اشارے تلاش کرتے ہیں، یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے۔ مقتدی اپنے امام کے خطبے یا بیان میں ذاتی اشارے بھی تلاش کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ امام نے کوئی بات بیان کی تو اس موقع پر مقتدی سوچتے ہیں اور پیچھا کرتے ہیں اس بات کا، اور کہتے ہیں دل ہی دل میں کہ لگتا ہے کہ امام صاحب میرے بارے میں ہی بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مقتدی یاد رکھیے گا نفسیاتی کیفیت کے مطابق اکثر بیان اور خطبے کو ذاتی پیغام سمجھتے ہیں، یعنی یہ امام اسپیشل میرے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، میرے متعلقہ یہ بات کر رہا ہے۔ اگر بات ان کو بالکل کلک کر جائے کہ یہ میرے متعلقہ بات ہے تو اس کے اوپر وہ اپنے امام سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے اور نفسیاتی کیفیت بھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر امام سود یا غیبت پر بولے، گفتگو کرے اور مقتدی اس میں مبتلا ہوں تو مقتدی آگے سے کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے بدنام کرنے کے لیے ممبر استعمال کیا جا رہا ہے، امام صاحب میرے متعلقہ ممبر پر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی مقتدیوں کی سوچ ہوا کرتی ہے، ان کی نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طور پر
وہ جو مقتدی ہیں وہ امام کو گروپوں میں بھی بانٹتے ہیں، اپنی نفسیاتی کیفیت میں اور اپنی سوچ اور اپنی فکر میں۔ مثال کے طور پر یہ امام فلاں محلے والوں کا ہے، سب کا نہیں۔ اس طرح سے اماموں کی ڈیوائڈنگ اور تقسیم بھی وہ رکھا کرتے ہیں۔ بعض مقتدی محسوس کرتے ہیں کہ امام صرف کچھ افراد یا خاندانوں کو اہمیت دیتا ہے، یہ اس کے اوپر بھی بڑا فوکس کیا جاتا ہے مقتدیوں کی طرف سے، یا بعض شخصیات کے بارے میں کہ فلاں کو یہ اہمیت دیتا ہے فلاں کو نہیں۔ مثال اس کی میں اگر دوں تو بات زیادہ واضح ہوگی کہ اگر ہر بار امام ایک ہی کسی بچے سے، لڑکے سے، شخص سے اذان کہلوائے تو لوگ اس بارے میں تصور قائم کر لیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ امام صاحب کے ان کے گھر والوں کے ساتھ تعلقات ہیں، یا امام صاحب ان کا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی مقتدیوں میں سوچ اور فکر پائی جاتی ہے۔ اسی طور پر امام کی جو نجی زندگی ہوتی ہے اس کی چھان بین کرنا اور رکھنا، یہ بھی مقتدیوں کی نفسیات میں چیز شامل اور داخل ہے۔ مقتدی جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ امام فجر کی نماز میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا، رات کہاں تھا کہاں نہیں تھا، یہ بھی مقتدی سوچ اور فکر اپنے اندر پالتے ہیں۔ مقتدی امام کی نجی زندگی میں حد سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، مقتدی امام کی جو نجی زندگی ہوتی ہے اس میں انتہا درجے کی دلچسپی لیتے ہیں، اور امام صاحب کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کس کے پاس گئے، کس کے پاس نہیں گئے، ان سارے معاملات کے اوپر مقتدی وہ گہری نظر اور گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح امام کی تقریر، اس سے مزہ آیا یا نیند آئی، اس کے اوپر بھی ان کی نفسیات خوب انگڑائی لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے بھی کئی لوگوں سے سنا ہوگا یا تبصرے کرتے ہیں کہ جی آج تو امام صاحب نے رلا ہی دیا، یا کہتے ہیں جی امام صاحب نے تو بور ہی کر دیا، نیند ہی آ گئی۔ تو یہ ان کی کیفیت ہے نفسیاتی طور پر۔ مقتدی بیان اور خطبے کو جذباتی اور ذہنی تفریح کے طور پر لیتے ہیں۔ امام کے خطبے اور بیان کو جذباتی اور ذہنی تفریح کے طور پر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام صاحب جب غصے میں بولتے ہیں، یعنی بیان کے اندر جوشیلا انداز آپ جس کو کہتے ہیں، تو بعض لوگوں کو اس میں مزہ آتا ہے۔ یا اسی طور پر بعض امام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تقریر بہت دھیمی ہوتی ہے اور بڑی نارمل انداز میں ہوتی ہے، جس سے لوگوں کو نیند آتی ہے، تو اسے لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ تو یہ جو امام کی تقریر ہے اس میں مزے کا آنا نہ آنا، یہ بھی مقتدیوں کی نفسیاتی کیفیات اس حوالے سے بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ان میں اثر کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح جو مقتدی ہوا کرتے ہیں وہ اپنے امام کو یا تو اللہ کا نمائندہ سمجھتے ہیں یا محض سرکاری آدمی سمجھتے ہیں۔ یہ بھی مقتدیوں کی سوچ ہے۔ یعنی مقتدی یہ سوچتے ہیں کہ یہ دین کا خادم ہے یا فقط نوکری کر رہا ہے۔ قابل غور بات ہے، مقتدیوں کی سوچ کیا ہے کہ یہ فقط دین کی خادمیت کر رہا ہے یا فقط نوکری کر رہا ہے۔ اگر امام خلوص، دل سوزی اور دل سے دین سکھائے تو مقتدی اسے اللہ کا نمائندہ سمجھتے ہیں، ورنہ اسے سرکاری امام، ورنہ اسے نوکری والا امام کہہ کر وہ بس فارغ کر دیتے اپنے دل سے۔ امام صاحب اگر فقط نماز پڑھا کر چلے جاتے ہیں تو لوگ ایسے امام کو ذرا سی بھی اہمیت نہیں دیتے، اور وہ امام کے جو مقتدیوں کے حال احوال لے، انہیں کچھ سیکھے سکھائے، پڑھے پڑھائے اور اس میں لالچ نہ ہو، تو ایسے امام کو حد سے زیادہ لوگ ترجیح دیتے ہیں، اور ان کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ایسے امام کی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ جو مقتدیوں کی نفسیات ہیں، ائمہ کرام کو ان نفسیات کو سمجھنا چاہیے اور ان نفسیاتی کیفیات کے تقاضوں کے مطابق پھر مقتدیوں کے ساتھ ڈیلنگ، معاملہ کرنا چاہیے۔ مقتدی جو ہوا کرتے ہیں وہ اب کئی ساری مساجد ایسی ہیں کہ کچھ جو ائمہ ہوتے ہیں ان کی ذاتی مساجد ہوتی ہیں، یعنی زمین وغیرہ انہوں نے خرید کر وہاں پر مسجد بنائی، اور کچھ امام ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی مسجد میں ہوتے ہیں، یعنی عارضی امام جسے آپ کہتے ہیں، یا نوکری والا امام۔ تو اس طرح پھر مختلف قسم کی نفسیات میں تفاوت بھی آ جاتا ہے۔
اسی طرح گاؤں ایریا کے مقتدی ہیں، یا اسی طور پر جو مسجد ہے وہ شہر کے ایریا میں ہے، تو اس میں بھی پھر مقتدیوں کی جو نفسیاتی کیفیات ہیں اس میں تغیر و تبدل آتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ جہاں کہیں بھی امام ہوں، آپ تمام تر مقتدیوں میں سے کسی بھی ایک مقتدی کے ساتھ زیادہ جو تعلق ہے، وارفتگی ہے، اس کو آپ نے نہیں بڑھانا۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ انسان کا دل زیادہ لگ جاتا ہے، یا معاملات اس کے ساتھ زیادہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایک آدھ ایسا ہوا کرتا ہے، تو اس موقع پر جو امام ہے اسے چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ معاملات رکھے، یا دلی اور قلبی رجحان اور لگاؤ رکھے، لیکن باقی جو مقتدی ہیں انہیں صرف نظر نہ کرے، انہیں اگنور نہ کرے، انہیں بھی تھوڑا تھوڑا وقت دے، انہیں بھی اہمیت دے۔ اس سے پھر تھوڑا بیلنس ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کسی ایک کے ساتھ ہی زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں اور باقیوں کا حق بھی اسے دے دیتے ہیں، تو پھر اس سے جو مقتدی ہوتے ہیں وہ خفا ہو جاتے ہیں، وہ اپنے دل میں ایک حسد کی کیفیت کو جنم دے لیتے ہیں، تو یہ معاملہ امام کے لیے اچھا نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح جو مقتدی ہیں وہ اس بات کے اوپر بھی بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اور نظر رکھتے ہیں کہ امام کوئی چیز نہ مانگے، امام کوئی چیز نہ مانگے۔ جو امام جو ہے اپنے مقتدیوں سے کسی بھی شے کا مطالبہ کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، مانگتا ہے، تو یاد رکھیے گا مقتدی نفسیاتی طور پر ایسے امام سے بیزار ہو جاتے ہیں، اسے اچھا نہیں سمجھتے، اور اپنے دل میں اس کی قدر گھٹا دیتے ہیں، اسے بکھاری اور بھیک مانگنے والا اس قسم کا تصور کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے مقتدیوں کی نفسیاتی کیفیت کے مطابق یہ جو چیز پائی جاتی ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اسی طور پر کسی کے گھر سے سالن منگوا لیا، کسی کے گھر سے چائے منگوا لی، تو اس کو بھی مقتدی بہت زیادہ فیل کرتے ہیں۔ ہاں، کوئی خود بھیج دے وہ الگ بات ہے، لیکن جب امام منگواتا ہے نا کسی کے گھر سے، تو یاد رکھیے گا مقتدی پھر اس حوالے سے نفسیاتی کیفیت ان کی ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور ایسے بندے کو وہ اچھا نہیں گردانتے، اور قابل عزت اور قابل تکریم نہیں سمجھتے، اور رسپیکٹ ایسے شخص کی نہیں کرتے۔ تو کسی سے چیز مانگنا یہ مقتدیوں کے ہاں انتہائی زیادہ معیوب اور معتوب ہے۔ اسی طور پر یہ بازار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان سے اگر کوئی امام صاحب سلام نہ کریں، بھلے وہ مسجد میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، تو ایسے لوگ امام کے بارے میں پھر اچھا تاثر قائم نہیں رکھتے، اور ان کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امام ہمارا مغرور ہے۔ یہ لوگ امام کو اپنی نفسیاتی کیفیت کے مطابق ایک عاجزی والا، انکساری والا، جھکنے والا، سب سے سلام لینے والا، سب کی خوش آمد کرنے والا تصور کرتے ہیں۔ مقتدیوں کی یہ نفسیات ہیں، اور کئی مقتدی ایسے ہیں کہ جو دل میں یہ خیال پالتے ہیں کہ امام صاحب ہمارا حال احوال پوچھیں، ہمارا عطا پتہ رکھیں، اور ہمیں جو ہے اپریشیٹ کریں، یا ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کریں، یا ہمارے ساتھ اچھے رویہ اور اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ بھی کئی مقتدیوں کی نفسیات ہوتی ہیں، وہ اس کے اوپر بڑا فوکس کرتے ہیں کہ امام صاحب ہمارے ساتھ مسکرا کے بات کرتے ہیں یا کس طرح سے بات کرتے ہیں، تو اس کے مطابق پھر ان کے رویے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک ڈینجرس سا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک عالم دین ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جو امام ہوتا ہے نا، امام یا مولوی، یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح محلے کی کوئی مشترکہ زنانی ہو، مشترکہ عورت ہو، یعنی یوں سمجھیے کہ ہر کوئی اس کے اوپر آ کے چڑھائی کرتا ہے، اور اس کو جو ہے لتاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر حکم چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو مقتدیوں کی نفسیات ہیں، جب کوئی امام ان پر فوکس کرے گا اور ان کو اپنے ٹارگٹ میں رکھے گا، ان کو سمجھے گا، تو یاد رکھیے گا جب آپ نے مقتدیوں کی نفسیات کو سمجھ لیا تو اس کے مطابق آپ انہیں ڈیل کریں گے۔ تو جب آپ اس کے مطابق ڈیل کریں گے انشاءاللہ معاملات بالکل صحیح اور درست ہوں گے۔ اور جب آپ مقتدیوں کی نفسیات کو نمبر ایک سمجھیں گے نہیں، یا سمجھ لیا پتہ چل گیا اس کے برخلاف چلیں گے، تو یاد رکھیے گا معاملات اچھے ثابت نہیں ہوں گے۔ تو یہ مقتدیوں کی نفسیات انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور ان کو بار بار سننا چاہیے، بار بار ان پر ارتکاز کرنا چاہیے، اور ان کو سمجھنا چاہیے۔ میں نے آج کی اس نشست میں آپ احباب کے سامنے مقتدیوں کی جو نفسیات ہیں ان کو اجمالاً
پیش کیا ہے، لیکن ساتھ میں نے امثلہ بھی ایک آدھ ہر ایک بات کے ساتھ دی ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو یہ اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں ذکر کی ہیں، اگر خیال رکھیں گے آپ احباب تو انشاءاللہ بہت زیادہ بہتری آپ محسوس کریں گے۔